بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت نہایت ہی جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا اب تم اس طرح کرو کہ انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں، شیطان پر عید کا دن کس قدر گراں گزرتا ہے، لہذا وہ اپنی ذریت کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذت نفسانی میں مشغول کر دو۔ افسوس فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات و حسنات کی کثرت کر کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا، مگر افسوس صد افسوس، اب مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ افسوس صد افسوس، اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ قسم کے الٹی سیدھی ڈیزائن والے، معاذ اللہ جانداروں تک کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، بے ڈھنگے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کی خلاف سنت و شریعت افواج میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، ہم اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارنے لگے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ہمارے لیے یوم وعید بن جائے، لہذا اپنے حال پر رحم کیجئے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے فضول خرچی کی کس قدر مذمت قرآن پاک میں وارد ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، ان فضول خرچیوں سے ہرگز اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیوں ان حرکتوں کا ارتکاب کر کے اپنے اللہ کو ناراض اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کریں۔ یاد رکھیے، انسان اور حیوان میں جو امتیاز یعنی فرق کرنے والی چیز ہے، وہ عقل و تدبیر
دور بینی اور دور اندیشی ہے۔ عموماً حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی اور عام طور پر اس کی کوئی حرکت کسی حکمت عملی کے ماتحت نہیں ہوتی، برخلاف انسان کے کہ انہیں نہ صرف کل ہی کی بلکہ مسلمانوں کو تو اس دنیاوی زندگی کے بعد والی اخروی زندگی کی بھی فکر ہوتی ہے۔ بس سمجھدار انسان وہی ہے، بلکہ حقیقتاً انسان ہی وہ ہے جو کل کی بھی فکر کرے اور حکمت عملی سے کام لے۔ اگر افسوس آج کل حکمت عملی کا تو نام تک نہیں رہا۔ اس فانی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ افسوس، سچ افسوس، اب تو لوگ اپنی زندگی کا مقصد مال کمانا، خوب ڈٹ کر کھانا اور پھر خوب غفلت کی نیند سو جانا ہی سمجھتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں زندگی کیوں رحمت فرمائی؟ قرآن پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ: موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، یعنی دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون زیادہ مطیع یعنی فرما بردار اور مخلص ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خرافات کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیں اور یاد رکھیے عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ تو صرف نئے نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ بھی تو آخر عید مناتے رہے ہیں، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالا رہا ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگتے رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضرات اولیاء کرام تو ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہیں اور ہم لوگ ہر حال میں نفس سرکش ہی کی پیروی کرنے میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایمان افروز حکایت سنیے اور درس عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب تذکرات الاولیاء میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا، نفس چاہتا رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس مشورہ پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا، میں اولاً 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ اے میرے دل، تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ لہذا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان میں پورا قرآن مجید ختم کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل نے اس امر میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ساتھ دیا، یعنی دونوں رکعتیں دل جمی کے ساتھ ادا کر لی گئیں
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سال کی خواہش میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق اٹھائے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے اپنے لیے رات کو تیار کیا تھا۔ جب رات سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ رات کو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہے، حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چاندنی والے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میں فرما بردار ہوں اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔